ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ آج میں نے اخبار میں ایک آرٹیکل پڑھا ہے جو کہ میجر ریٹائرڈ وسیم انور چودھری نے لکھا ہے، اور اس کا عنوان ہے مسلمانوں کی اسلام سے دوری کی اصل وجہ۔ عراق پر امریکی حملے کے دوران بغداد کی ایک قدیم عمارت بمباری سے ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ عراق پر امریکی قبضے کے بعد شہر کی صفائی شروع ہوئی تو اس عمارت کا ملبہ ہٹاتے ہوئے گہرائی سے ایک قدیم عمارت کے آثار دریافت ہوئے۔ یہ کسی درسگاہ کے آثار تھے۔ وہاں سے ایک قدیم قلمی نسخہ مکمل حالت میں دستیاب ہوا جس کا نام تحف الغانی تھا۔ مصنف کا نام عبداللہ بن طاہر البغدادی رضوی تھا۔ کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف عالم دین اور صوفی تھے۔ یہ کتاب ان کے کشف پر مبنی پیشن گوئیوں پر مبنی ہے۔ ان میں ایک باب خاص طور پر ہند یعنی ہندوستان کے بارے میں ہے۔ اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ ہند کے کچھ علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، لیکن ایک طویل عرصہ تک یہ ملک افراتفری اور بے چینی کا شکار رہے گا۔ اس کی جو وجہ اس کتاب میں بیان کی گئی ہے وہ بہت ہولناک ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اس علاقے میں مسلمان خنزیر نما خوراک کھانے کے عادی ہوں گے، اور یہی سبب ہوگا کہ وہ بتدریج دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ یہ بات بہت عجیب تھی کیونکہ پاکستان میں لوگ بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں کھاتے۔ 2011 میں یونیورسٹی آف مشیگن کے پروفیسر اسٹورٹ جونز، جو ڈپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنی ریسرچ میں ثابت کیا کہ برائلر چکن اور خنزیر کے گوشت میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے۔ برائلر جس ٹیکنالوجی سے پیدا کیا گیا ہے، اس میں خنزیر کے ماڈل کو ہی فالو کیا گیا تھا۔ اس تحقیق کے سامنے آتے ہی اس پر پابندی لگا دی گئی تھی اور ڈاکٹر جونز نفسیاتی مریض قرار دے کر ذہنی امراض کے ہسپتال میں ڈال دیا گیا۔ نومبر 2015 میں ڈاکٹر اسٹورٹ جونز اسرار حالات میں انتقال ہو گیا۔ اگر یہ تحقیق منظر عام پر آ جاتی تو مغرب کی ملٹی بلین ڈالر برائلر چکن انڈسٹری تباہ ہو جاتی۔ اس انڈسٹری کے بل پر انہوں نے مسلم ممالک میں اپنے ایجنٹس کو جیسے ارب پتی کیا، وہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان حرام گوشت کھا کے جن روحانی امراض کا شکار ہو رہے تھے، ان سے نجات مل جاتی۔ انہی دنوں تل ابیب یونیورسٹی میں کدو کے خواص پر ایک ریسرچ پیش کی گئی۔ ڈاکٹر موشی ڈیوڈ، جو پولینڈ ہجرت کر کے اسرائیل سے آئے تھے، وہ پچھلے 22 برس سے کدو کے خواص پر تحقیق کر رہے تھے۔ 2014 کے موسم گرما میں یہ تحقیق مکمل کر کے یونیورسٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ پیش کی گئی۔ اس ریسرچ پیپر میں یہ انکشاف کیا گیا کہ کدو کو ایک ایسی مکمل غذا قرار دیا گیا ہے جس کی مثال کسی اور غذا سے نہیں ملتی۔ اگر ایک انسان روزانہ 2 وقت کدو کھائے تو اس کی غذائی ضروریات بالکل مکمل ہو جاتی ہیں۔ کدو میں ایسے اجزاء شامل ہیں جو انسان کو ہر قسم کی بیماری سے بچا لیتے ہیں۔ کینسر اور ایڈز کے مریضوں کو تجرباتی طور پر 1 مہینہ کھلائے گئے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ کدو کے جوہر سے ہر قسم کی بیماری کے علاج کی ویکسین تیار کر کے تجربہ بھی کیا گیا اور نتائج حیران کن تھے۔ کسی بھی بیماری کی آخری سٹیج کے مریض کو بھی کدو کی ویکسین لگائی گئی تو 1-2 دن کے اندر وہ صحت مند ہو گئے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر موشے ڈیوڈ کو بھی اس کے بعد منظر عام سے غائب کر دیا گیا۔ تل ابیب ٹائمز میں ڈاکٹر ڈیوڈ کی بیوی مارشا ڈیوڈ کو انٹرویو میں بھی، جس میں انہوں نے اپنے خاوند کی پراسرار گمشدگی پر سوالات اٹھائے اور اس کا تعلق بھی اس کی ریسرچ سے جوڑتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اصل حقائق کو سامنے لایا جائے۔ یہ معاملہ بھی بعد میں وقت کی گرد میں گم ہو گیا۔ اس ریسرچ کو اگر آفیشیلی طور پر سامنے لایا جاتا تو اسلام کی حقانیت
کھل کر پوری دنیا کے سامنے واضح ہو جاتی اور یہود و حنود کا کفر روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا۔ درجے بالا 2 واقعات سے ہر مسلمان مرد و زن پر لازم ہے کہ وہ اس تحریر کو شیئر کرے اور اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو حرام کھانے سے بچائے اور کدو کے فائدوں سے روشناس کرائے۔ جزاک اللہ۔